اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی۔ جنت ایک مکان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ جنت میں وہ نعمتیں ہیں جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ یہاں پر جو بھی کسی نعمت کے بارے میں ذکر کیا جائے گا تو وہ صرف اور صرف سمجھانے کے لیے ہوگا، ورنہ جنت کی کسی بھی نعمت کو دنیا کی کسی بھی نعمت کے ساتھ برابری نہیں کی جا سکتی۔ اگر جنت کی کوئی عورت آسمان سے زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک تمام کا تمام روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے اور چاند کی روشنی بھی ختم ہو جائے، اور اس کا دوپٹہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حور اگر اپنی ہتھیلی زمین اور آسمان کے درمیان نکالے تو خلائق فتنے میں پڑ جائے، اور اگر وہ اپنا دوپٹہ ظاہر کر دے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے سورج کے آگے چراغ۔ اور اگر جنت کی حور اپنا ناخن ظاہر کر دے تو اس سے تمام زمین اور آسمان آراستہ ہو جائیں، اور اگر حور کا کنگن اس دنیا میں ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے۔ جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک بیان ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ یہ بات کہ خود اس کے درجہ کی مسافت کتنی ہے تو اس کے متعلق کوئی روایت نہیں، البتہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجہ میں جمع ہو تو وہ سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے، اگر تیز گھوڑے پر سوار مسافر 100 سال تک اس کے نیچے چلتا رہے تو تب بھی وہ ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے، ایک بازو سے دوسرے بازو تک اگر تیز رفتار گھوڑے 70 برس تک دوڑتے رہیں گے تو تب بھی وہ مسافت ختم نہ ہوگی۔ پھر بھی جانے والوں کی بکثرت ہوگی کہ کندھے سے کندھا چھلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کے جواہر اور محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کہ اندر سے باہر کا حصہ صاف و شفاف دکھائی دے اور باہر سے اندر کا حصہ صاف و شفاف دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی اور زمین زعفران کی۔ کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت عدن کی اینٹ ایک سفید موتی کی، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے۔ موتی کی کنکریاں ہیں اور عنبر کی مٹی۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہوگی۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا اور چوتھا شراب کا ہے۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاتی ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ اوپر اوپر رواں دواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا اور دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی ہے۔ وہاں کی شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے کہ جس میں بدبو ہو، کڑواہٹ ہو اور نشہ ہو۔
اور پینے والے بے ہوش ہو جائیں اور آپے سے باہر ہو کر بیہودہ بکیں۔ وہ پاک شراب ہے ان سب باتوں سے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ تر کھانے ملیں گے۔ جنتی جو چاہیں گے وہ فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کو جی چاہے تو اسی وقت وہ بھنا ہوا گوشت اس کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر پانی کی خواہش ہو تو کوزے خود اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے مطابق پانی، دودھ، شراب اور شہد ہوگا۔ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ۔ بعد پینے کے جہاں سے آئے تھے خود بخود وہاں واپس چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پخانہ، تھوک، کان کا میل اور جسم کا میل وغیرہ کچھ نہ ہوگا۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی۔ خوشبودار پسینہ نکلے گا اور کھانا ہضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح اور تکبیر سانس کی طرح جاری رہے گی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمتیں ہوں گی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے اور ہر مزہ اگلے مزے سے اعلیٰ ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے اور نہ ان کی جوانی ختم ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا اس کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند، اور دوسرا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل میں ہوں گے، ان کا آپس میں کوئی اختلاف اور کوئی بغض نہ ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کو حور العین میں سے کم از کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنی ہوں گی۔ پھر بھی لباس اور ان گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ عز و جل نے اس کو یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اس میں ڈورا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔ آدمی چہرے کو اس کے رخسار پر آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، اور اس کے اوپر ادنے درجے کا جو موتی ہوگا وہ مشرق سے مغرب تک سب کا سب روشن کر دے۔